نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. گناہوں کے دنیاوی نقصانات پر بات چل رہی تھی کہ اکثر گناہ کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ابھی تو دنیا کی زندگی ہے اور گناہ کی سزا تو آخرت میں ملے گی، تو ابھی تو گناہ کر لو، گناہ کا مزہ لے لو، پھر آخرت میں دیکھی جائے گی. کبھی شیطان بہکا دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو انسان گناہ کر لیتا ہے. حالانکہ گناہ کی جو سزا ہے وہ دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ دنیا میں انسان کی زندگی میں، اس کے رزق میں، اس کے کاموں میں اس گناہ کے نقصانات، اس کی نحوست آنے لگتی ہے. جس میں پہلا نقصان یہاں پہ یہ بیان فرمایا جس پر کل بات چلی کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ علم ایک باطنی نور ہے اور گناہوں سے یہ نور بجھ جاتا ہے. یعنی معلومات کی حد تک علم رہ جاتا ہے، وہ علم عمل کے درجے میں نہیں آتا، اس علم کے فوائد اسے حاصل نہیں ہوتے، اس کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے. دوسرا، آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ زندگی سے عبادات کم ہونے لگتی ہیں، اور کم ہوتے ہوتے نوافل جاتے ہیں، سنن جاتی ہیں، واجبات جاتے ہیں، فرائض بھی چلے جاتے ہیں. وضع خطا بگڑ جاتی ہے، چہرہ مہرہ بگڑ جاتا ہے، لباس بگڑ جاتا ہے. یہ ساری خرابیاں گناہ کی وجہ سے آتی ہیں. تو اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کی نحوست سے آہستہ آہستہ نیک اعمال چھوٹنے لگتے ہیں اور آدمی ان سے محروم ہو جاتا ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے. اور تیسرے فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عمر اور رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بڑا واضح نقصان ہے کہ کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن برکت کے بغیر ہے. اور برکت کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے جسم ہے بغیر روح کے ہے، اس کے اندر روح موجود نہیں ہے. یا صورت تو ہے لیکن اس میں حقیقت موجود نہیں ہے. اس لیے رزق کی برکت چاہیے، زندگی کی برکت چاہیے، اعمال کی برکت چاہیے، اولاد کی برکت چاہیے. تو انسان اللہ کی اطاعت کو اختیار کر لے، سب چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. پھر چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ گناہ کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے. خصوصاً نیک لوگوں سے اور ان کے پاس بیٹھنے سے اس کا دل گھبراتا ہے اور ان کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ گناہ کی نحوست اس درجے بڑھ جائے کہ اللہ کے گھر سے وحشت ہونے لگے، اللہ کے ذکر سے وحشت ہونے لگے، اللہ کے قرآن سے وحشت ہونے لگے، اللہ والوں سے وحشت ہونے لگے. اب یہ علامت ہے کہ دل اندر سے سیاہ ہو چکا ہے. اور ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد کے باہر سے گزر جاتا ہے، اندر آنے کو دل نہیں چاہتا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا. اور بعض دفعہ
نفس ایسی چال میں مبتلا کرتا ہے کہ کبھی ہو گیا ٹھیک ہے، چند دن ہو گئے اللہ والوں کے پاس نہیں گیا، اب نفس کہتا ہے کہ ارے اتنے دن ہو گئے تجھے گئے ہوئے، وہ کیا کہیں گے؟ اب یہ بھی حجاب ہے، یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ بھی نفس کا قید ہے کہ اس کا حل تو جانے میں ہے، نہ جانے میں نہیں ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ بھائی اللہ والوں کے پاس جاؤ، یہ مت سوچ کہ وہ کیا کہیں گے۔ فرماتے تھے کہ تم جوتے کھانے کی نیت سے جاؤ، چاہے وہ ماریں گے نہیں، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، تو تم یہی نیت کر کے جاؤ کہ اگر جوتے مل گئے تو یہ بھی زہ نصیب کہ ان کے ہاتھ سے پٹائی مل جائے۔ ہم نے دیکھا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے معتمد، اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، تو اپنا یہ واقعہ بڑے مزہ لے لے کے بیان فرماتے تھے۔ کتنی دفعہ حضرت کے پاس حاضری ہوتی تھی جب بھی لاہور جانا ہوتا تھا، تو فرماتے تھے کہ بھائی میں وہ شخص ہوں کہ جسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پٹائی ملی، اور پھر اس پٹائی کا واقعہ اب تو لوگ ہیں نا، لوگوں کے اندر ایک انا ہے کہ باپ کچھ کہتے تو برا لگ جاتا ہے، استاد کچھ کہتے تو برا لگتا ہے، شیخ کچھ کہے تو برا لگتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی پٹنے کی نیت سے جاؤ، اور زہ نصیب کے اگر وہ تمہیں پٹائی کر دیں، وہ ماریں گے نہیں، لیکن اس حجاب کو توڑو کہ جی اتنے دن ہو گئے گئے ہوئے، وہ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ پہلے سے زیادہ محبت ملے گی، پہلے سے زیادہ شفقت ملے گی۔ تو فرماتے تھے کہ میرا بچپن کا زمانہ تھا اور والد صاحب تھانہ بھون آئے ہوئے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی خانقاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو چھوٹی عمر تھی، 10-11 سال کی عمر ہوگی، بچپن کا زمانہ، تو ظہر کی نماز کھڑی ہوئی تھی، تو میں دوڑا آیا، اب مجھے پیشاب کا تقاضا بھی تھا، تو جلدی جلدی بچپن کی عمر کے بعد بھاگا گیا، جلدی سے پیشاب کیا، وضو کیا کہ رکعت نہ نکل جائے، اور ایسی بھاگ دوڑ میں سارے کام کیا، رکعت پکڑ لی۔ اب حضرت کے ہاں خانقاہ میں جو استنجے خانے تھے، اس میں جانے کے لیے وہ لکڑی کے کھڑاؤں پڑے ہوتے تھے، لکڑی کے بنے ہوتے تھے، وہ پہن کے استنجے خانے میں جاتے تھے۔ اب جلدی جلدی میں جب واپسی میں اتارا، ایک چپل دوسری چپل کے اوپر آ گئی، ادھر نماز کا سلام پھیرا اور ادھر حضرت کو استنجے کا تقاضا ہوا۔ حضرت استنجے کے لیے جب آئے، دیکھا چپل کے اوپر چپل ہے ایسے، اب ظاہر ہے کہ چپل کا تلا تو نیچے سے ناپاک ہے، جب وہ دوسری چپل کے اوپر آ گئی، اب دوسرا آدمی اس میں پیر ڈالے گا تو وہ ناپاک جگہ میں اس کا پیر لگے گا، اس ناپاک پیر کو لے کے مسجد میں آئے گا تو مسجد بھی ناپاک ہوگی، لیکن ہر آدمی کی نظر اس پہ نہیں ہوتی۔ حضرت کیا ہر بات کا اصول تھا، ضابطہ تھا، تو فرمایا کہ بھائی یہ چپل کسے ایسے اتاری؟ اب سب خاموش، سناٹا۔ کہا کہ بڑی ہمت کر کے میں آگے بڑھا اور میں نے کہا جی حضرت میں نے یہ چپل اتاری تھی، جلدی جلدی میں آیا تھا، میں نے جلدی میں اتار دی، ایک تھپڑ گدی پہ لگایا اور کہا کہ تجھے چپل اتارنے کی تمیز نہیں ہے؟ اب یہ چپل کے اوپر چپل آ گئی، اب یہ نجس ہو گئی، ناپاک ہو گئی، اب اس پہ کوئی پیر ڈالے گا، پیر ناپاک ہوگا، وہ ناپاک پیر لے کے مسجد میں آئے گا، مسجد ناپاک ہوگی، ایک غلطی پر کتنی خرابیاں ہیں۔ کہا کہ ڈر گیا، سہم گیا، لیکن اس کے بعد حضرت کی شفقت بڑھ گئی۔ اگلے وقت فرمایا کہ میرے ابا کو بلایا اور بلا کر کہا کہ 2 لڈو دیے، کہا کہ ایک لڈو تمہارے لیے اور ایک لڈو اس بچے کے لیے۔ تو ادھر پٹائی ہوئی تو ادھر عنایت بھی بڑھ گئی۔ تو فرماتے تھے خواجہ صاحب کی محبت کا یہ عالم تھا اپنے شیخ سے کہ خواجہ صاحب کو پتہ چل گیا کہ اس کی پٹائی ہوئی ہے، اس کو تھپڑ لگایا، تو خواجہ صاحب آ گئے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ارے ہم تو دل میں تمنا ہی رکھتے تھے، تو بازی لے گیا، یعنی ہم تمنا رکھتے تھے کہ پٹائی ہو شیخ سے اور تو بازی لے گیا، تیری پٹائی ہو گئی۔ اچھا بتا کہاں مارا؟ کہا جی یہاں پہ مارا۔
تو خواجہ صاحب نے آگے بڑھ کر اسے بوسہ دیا. یہ خواجہ صاحب کی محبت تھی. تو وہی بات کہ اللہ والوں سے وحشت ہونے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اندر کچھ خرابی موجود ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنا لازم ہے اور اس کا علاج جانا ہے، پاس جانا ہے. یہ نہیں کہ وہ کیا کہیں گے، پھر ڈانٹیں گے نا، ڈانٹ سن لیں گے، ماریں گے، پٹائی برداشت کر لیں گے، لیکن جانا ہے، لگ لپٹ کر رہنا، ان کے قدموں میں رہنا ہے. ورنہ یہ حجاب جب بڑھے گا اللہ سے دوری بڑھے گی. حجاب جب بڑھے گا اعمال میں کمی آنے لگے گی. ایک شخص آئے نا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اب کسی بات میں شیخ کے دل میں کوئی تکبر آ گیا ہوگا. کہا حضرت پہلے تو اتنا میں ذکر کرتا تھا، مجھ سے ذکر نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی، پہلے بھی تم کرتے تھے، اب بھی تم کر لو. سمجھ گئے کہ شیخ کے دل میں کوئی ناراضی ہے. فرمایا کہ پہلے بھی تم کرتے تھے، اب بھی تم کر لو. پتہ چلا کہ ان کی نظر کرم تھی جو ذکر ہو جاتا تھا، ان کی دعا اور توجہ کا اثر تھا جو ذکر ہو جاتا تھا. تو اس لیے اپنی عبادت، اپنا ذکر، اپنے معمولات، اپنی نیکی، اسے کبھی اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. یہی سمجھنا چاہیے کہ بڑوں کی دعا اور ان کی توجہ کا اثر ہے، اس کا مرہون منت ہے. ورنہ میں کیا کر سکتا تھا؟ فوراً معافی مانگی، فوراً معافی مانگی، ذکر دوبارہ جاری ہو گیا. تو اس لیے جب اللہ والوں سے وحشت ہونے لگے، یہ گناہ کا نقصان ہے. کہ گناہ کا نقصان کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے. تنہائی میں رہنا، آوارہ گردی کرنا تو پسند ہوگا، لیکن مسجد میں آنا پسند نہیں ہوگا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں ہوگا. اب اللہ سے وحشت ہونے کی کیا علامت ہے؟ کہ نیکی کی طرف طبیعت نہ چلے، گناہ کی طرف طبیعت چلے. تلاوت کو دل نہ چاہے، ذکر کو دل نہ چاہے، نماز کو دل نہ چاہے، نمازیں قضا کرتا ہو، نمازوں کو ضائع کرتا ہو، تو یہ علامت ہے اللہ کے ساتھ اس کے دل میں وحشت ہے. اگر انس ہوتا نا، اللہ کے ساتھ انس ہوتا، اس وحشت کی ضد کیا ہے؟ انس ہے، تو بغیر اسے اللہ کی یاد کے قرار نہ آتا، چین نہ آتا. نہ یہ نماز چھوڑتا، نہ یہ ذکر چھوڑتا، نہ تلاوت چھوڑتا، نہ اللہ کے گھر کی حاضری چھوڑتا، نہ اللہ والوں کا دامن چھوڑتا. کسی چیز کے بغیر اسے قرار نہ ہوتا. تو یہ علامت اس بات کی ہوتی کہ اسے اللہ کے ساتھ انس ہے، جب یہ ساری توفیقات اس کے شامل حال ہیں. تو جب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل گھبرانے لگے تو ایک الارم ہے، یہ سائن ہے اس بات کا کہ بھئی اندر بہت بڑی خرابی موجود ہے. کیونکہ نیک صحبت سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کے ایمان کی حفاظت کا. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نیک صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ خروج عن الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے، دین سے باہر جانے کا. خروج عن الاسلام، ٹھیک ہے گناہ اس سے ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ندامت بھی آئے گی، توبہ کی توفیق بھی ملے گی. گناہ پر وہ اسے استقامت نہیں ہوگی، گناہ پر بار بار اس کی تکرار نہیں ہوگی، بلکہ توبہ کی توفیق مل جائے گی. اور یہ برکت کس چیز کی ہوگی؟ نیک صحبت کی ہوگی. تو اس لیے ہر حال میں نیک صحبت کو اپنے لیے لازم پکڑنا چاہیے. آگے 5واں سبب یہ بیان فرمایا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ ایسے شخص سے گناہوں کی کثرت ہونے لگتی ہے. پھر توبہ کا ارادہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور موت تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جو بہت بڑا نقصان ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ جی گناہ کے بعد گناہ کی سزا دنیا میں کیا ملتی ہے؟ تو سب سے پہلی گناہ کی سزا یہ ملتی ہے کہ گناہ کے بعد دوبارہ گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے. نیکی نیکی کا راستہ کھولتی ہے، گناہ گناہ کا راستہ کھولتا ہے. تو جب ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کیا یا دوبارہ پھر وہی گناہ کیا تو یہ نقد سزا ہے جو اسے مل چکی، نقد سزا ہے. اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کرے اور ایسا رب جو ہمارا سب سے بڑھ کر محسن
محسن حقیقی، مالک بھی، خالق بھی، رازق بھی، تو تصور کر سکتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرے؟ اور اگر چلو کبھی بھولے سے ہو گئی، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہو گئی، تو بار بار اس کی تکرار کرے؟ تو علامت اس بات کی ہے کہ گناہوں کی نحوست کا یہ اثر ہے کہ اب توبہ کا ارادہ بھی کمزور ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ یہ توبہ کا ٹالنا ہے نا، ٹالنا، نفس اندر سے بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، ارے ابھی توبہ کر کے کیا کرے گا؟ اگر تو نے ابھی توبہ کر لی پھر تو اس سے گناہ ہو جائے گا، تو ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ اور ابھی تو لمبی عمر پڑی ہے نا، تو جب کوئی آخر وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، تو ابھی تو یہ عیش و عشرت سے گزرتی ہے تو ابھی تو گزار لیں۔ نفس اور شیطان مختلف قسم کے ہیلے بہانے پیش کرتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ تو نے اتنے گناہ کر لیے، اتنے گناہ کر لیے، تیری توبہ قبول کیسے ہوگی؟ مایوس کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، جبکہ اللہ کا دربار تو امیدوں کا دربار ہے، مایوسی کا دربار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے نفس سے مکالمہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بشر ہے نا، بشر ہے، اس کے اندر بشری تقاضے ہیں، بشری تقاضوں سے مغلوب ہو کر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ میلے ہو گئے تو میں ہاتھ دھوؤں گا تو دوبارہ میلے ہو جائیں گے، کپڑے میلے ہو گئے اگر اسے دھو لیے تو پھر دوبارہ میلے ہو جائیں گے، لیکن آدمی بار بار کپڑے دھوتا ہے، بار بار ہاتھ دھوتا ہے، بار بار غسل کرتا ہے، اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ تو اسی طرح گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل میلا ہو جاتا ہے، اسے توبہ کے پانی سے دھو لو، پھر میلا ہو جائے، پھر دھو لو، پھر میلا ہو جائے، پھر دھو لو، لیکن توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر شیطان تم سے گناہ کراتے کراتے نہیں تھکتا، تمہاری توبہ کو توڑواتے توڑواتے نہیں تھکتا، تو تمہیں توبہ کو جوڑتے رہنا چاہیے، اور جوڑتے جوڑتے تمہیں نہیں تھکنا چاہیے۔ شیطان توبہ کو توڑواتا ہے تم جوڑ لو، پھر توڑوائے گا پھر جوڑ لو، لیکن توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو اللہ کے پاس تائب ہو کر جائے گا، توبہ کی حالت میں جائے گا۔ اور اگر گناہ ہوئے بھی تو چند دن کے یا چند گھنٹے کے گناہ ہوں گے، ساری زندگی کا کھاتا تو نہیں ہوگا۔ اور توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے ماضی کا کھاتا صاف ہو جاتا ہے، پچھلا کھاتا سب صاف، اور پھر گناہ ہو گیا تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو نے توبہ کی تھی پھر گناہ کر لیا تو تیرا پچھلا کھاتا بھی کھول دیتا ہوں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی آدمی جرم کرتا ہے اور تھانے میں اس کا ریکارڈ لکھا گیا، اور پھر دوبارہ جرم کر لیا، کہتے جی سب ریکارڈ اٹھا کے لے آؤ، پچھلا بھی کھول لو، پہلے کیا کیا تھا، اس سے پہلے کیا کیا تھا، اس سے پہلے کیا کیا تھا۔ اللہ کیا ایسا نہیں، وہاں تو آج توبہ کی، آج تک کے گناہ صاف ہو گئے، آج تک کا معاملہ صاف ہو گیا، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، لیکن گناہوں کے بوجھ کے ساتھ نہیں جینا چاہیے۔ یہ گناہوں کا بوجھ زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے، اور جہاں زندگی کو مشکل بناتا ہے وہاں خاتمہ خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، کہ اس خاتمے کے خراب ہونے کا ڈر، پھر قبر کیسے اس بوجھ کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس لیے آسان سا راستہ یہی ہے کہ گناہ کے بعد گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے، حدیث میں آتا فوراً نیکی کرو، گناہ ہو جائے فوراً نیک کام کرو۔ حضرت والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اللہ اہل جنت کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، اپنی جان پہ وہ ظلم کر لیتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ جانتے ہیں کہ میرے گناہ کو اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ ہو جائے، یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہی نہ کرو یا تم سے گناہ ہی نہیں ہونا چاہیے، نہیں، بشر ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اس کی فطرت میں، جبلت میں خطا رکھی گئی ہے، خطا اس سے ہو سکتی ہے، لیکن فوراً توبہ کرو، فوراً اللہ کو یاد کرو، گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو، تاکہ نیکی کا جو اثر ہے اور نیکی کا جو نور ہے اس گناہ کی ظلمت کو مٹا دے، اس کے اندھیرے کو ختم کر دے۔
تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان کہ گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ گناہ کرنے سے پہلے نا آدمی ڈرتا ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، کیسے گناہ کروں، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب گناہ کر لیا اب طبیعت کھل گئی، ایک اندر کا جو حجاب تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ پہلے حجاب تھا نا، ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا، گناہ بہت بڑا لگ رہا تھا۔ اب جب کر لیا اب اس طرح سے مکھی بیٹھی اڑا دی، اب اندر کا حجاب ڈر نکل گیا، اب پھر اس سے زیادہ تقاضے کے ساتھ گناہ کرے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کا نفس اسے یہ دھوکہ دیتا ہے، اچھا ایک دفعہ گناہ کر لے دل بھر جائے گا، اس کے بعد نہ کرنا۔ تو فرماتے تھے کہ بھائی گناہ کا علاج گناہ سے نہیں ہوتا، ایک دفعہ دیکھ لے، اچھی طرح گور لے، تک لے، پھر اس کے بعد دوبارہ مت دیکھنا، تاکہ دل بھر جائے گا نا دیکھنے سے۔ نہیں، دل نہیں بھرے گا، اس کی دیکھنے کی شدت اور تقاضا اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ جائے گا۔ اس کا علاج دیکھنا نہیں ہے، اس کا علاج تو نہ دیکھنا ہے، کہ ہمت کر کے اپنے کو گناہ سے بچائے، اپنے نفس سے جی سے کہہ دے کہ میں نے نافرمانی نہیں کرنی، میں نے گناہ نہیں کرنا، تو ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے نا۔ گناہ کا علاج گناہ سے کمی نہ کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ اس گناہ کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور جڑوں کو تو کمزور کرنا ہے، اور جڑیں کب کمزور ہوں گی؟ دیکھ کر کمزور نہیں ہوگی، نہ دیکھ کر کمزور ہوں گی۔ تو اس لیے گناہ کا علاج کبھی گناہ سے نہیں کرنا چاہیے، اور اس شیطانی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ اچھا ایک دفعہ دل بھر کے گناہ کر لے پھر آئندہ نہیں کرنا۔ نہیں، وہ ایک دفعہ کا کرنا نہ معلوم کتنے دفعہ کے کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور توبہ کے ارادے کو اللہ کبھی کمزور نہ ہونے دے، اور ہمیں چاہیے کہ معافی کا جو ارادہ ہے نا اسے کبھی کمزور نہ کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ حجاب بڑھتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ حجاب بڑھتا ہے نا پھر نیکی کی توفیقات سلب ہونے لگتی ہیں، سلب ہونے۔ اللہ نہ کرے کہ زندگی میں نیکی کی توفیق سلب ہو جائے تو باقی بچے گا کیا؟ پھر تو گناہ ہی بچیں گے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور گناہ کے نقصانات سے اللہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نیکی کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر نیکی کا کرنا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ نیکی پر استقامت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہر گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اور گناہ سے بچنا یا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے والا بنا، اور توبہ پر یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما،
کثرت ذکر دوام طاعت کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی غیبی مدد کو یا اللہ شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کی تربیت کا یا اللہ از غیب انتظام فرما، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جن گھروں میں ولادت متوقع ہے یا اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما، ہر قسم کی پیچیدگی سے، پریشانی سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، ہر قسم کے موانع سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اہل غزہ پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ یا اللہ ان کی ضروریات زندگی کی غیب سے کفالت فرما۔ یا اللہ ان کی ضروریات زندگی کی رسائی یا اللہ ان تک آسان فرما۔ یا اللہ ان ظالم اور غاصب یہود کو تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، ان کے ناپاک وجود سے ارض مقدس کو پاک فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین میں، دنیا میں، آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین آمین برحمتک۔